بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہر سال 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے آج چند باتیں عرض کرنی ہیں، جن میں پہلی بات کہ مسئلہ کشمیر کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے بعد تنازع کشمیر کی جو مین اور بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد کہ مسلمان جو کشمیری ہیں ان کا قصور کیا ہے، ان باتوں پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیری حریت پسندوں کے درمیان مقبوضہ کشمیر کی ملکیت کا تنازع ہے۔ یہ مسئلہ ہندوستان کی تقسیم سے چلا آ رہا ہے اور اس معاملے پر پاکستان اور ہندوستان کے مابین 4 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آئے دن مقبوضہ کشمیر اور پاکستانی سرحد لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جس میں اکثر پاکستانی شہری آبادی نشانہ بنتی رہتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اکثر حریت پسند گروپ کشمیر کی مکمل آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں۔ ہندوستان پورے جموں اور کشمیر پر ملکیت کا دعوے دار ہے۔ اس وقت خطہ تنازعات کے باعث جو ہے وہ 3 ممالک میں تقسیم ہے، جس میں پاکستان شمال مغربی علاقے، شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر، بھارت وسطی اور مغربی علاقے، جموں کشمیر اور لداخ، اور چین شمال مشرقی علاقوں، اسکائی چین اور بالائے قراقرم علاقے کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ اب تنازع کشمیر کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ برصغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں اور قائد اعظم کی قیادت میں آخرکار انگریزوں نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کی تقسیم کی۔ اس تقسیم میں یہ بات طے پائی کہ جو ہندو اکثریتی علاقے ہیں وہ بھارت میں اور مسلمان جو اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، جبکہ خود مختار ریاستیں جن کی تعداد تقریباً 354 تھی وہ براہ راست حکومت برطانیہ کے ماتحت تھی۔ ان کو اختیار تھا کہ وہ اپنی جغرافیائی اور عوامی امنگوں کے مطابق دونوں ممالک میں سے کسی کے ساتھ الحاق کر لیں، تو وہ اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھیں، خود مختاری کو برقرار رکھیں۔ الحاق کے حوالے سے مہاراجہ ہری سنگھ جو اس وقت ریاست پر حکمران تھا، اس نے کچھ ایسے علاقے کہ جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جغرافیائی اعتبار سے کشمیر جو ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ بھی وہیں پہ الحاق کرے گا، لیکن ہندو سیاسی قیادت کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ہری سنگھ ریاست کا الحاق پاکستان سے کرنے پر تیار نہ تھا۔ ہندوستان کے جو لیڈر تھے وہ کسی بھی صورت میں کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ بھی منظور نہ تھا کہ کشمیر خود مختار رہے کیوں، کسی صورت میں بھی اس خطے کے ساتھ وہ مخلص نہیں تھے۔ اس خیال کے پیش نظر نہرو، گاندھی اور پٹیل نے آخری لمحوں میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سازش تیار کی تاکہ پاکستان کو کشمیر سے محروم رکھا جا سکے۔ اس سازش کے تحت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 17 جون 1947 سے 23 جون 1947 تک کشمیر میں قیام کیا اور ہری سنگھ کو یقین دلایا کہ اگر وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لے تو اس کی مکمل حمایت اور حفاظت کی جائے گی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد دیگر مسلمان مخالف لیڈروں نے ہری سنگھ سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ گاندھی نے 1 اگست 1947 میں کشمیر کا دورہ کیا اور مہاراجہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان سے الحاق کا اعلان کرے۔ اس سازش کے تحت کشمیر پولیس اور فوج کے تمام انگریز افسران کو کشمیر سے ہٹا دیا گیا،
جموں کشمیر کا ہندوستان سے فوری زمینی رابطہ پیدا کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے دریائے راوی پر کشتیوں کا پل ہنگامی حالت میں بنوایا تاکہ پٹھان کوٹ کی جانب سے ہندوستان سے زمینی رابطہ قائم ہو سکے۔ دن رات ایک کر کے جموں کو ملانے والی سڑکوں کی تعمیر اور پختگی کا کام مکمل کیا گیا۔ ان سب سے بڑھ کر آخری لمحوں میں مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کے بجائے ہندوستان میں شامل کر دیے گئے، گورداسپور، تاکہ ہندوستان کو کشمیر کے ساتھ زمینی راستہ میسر آ سکے۔ اس باہمی گٹھ جوڑ کے باوجود جو کشمیری مسلمان ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، لہٰذا وہاں پر مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے اپنے کنونشن میں ایک قرارداد پاس کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جغرافیائی، اقتصادی، نسلی، مذہبی، ثقافتی اور تاریخی اعتبار سے کشمیر کا الحاق پاکستان سے ہونا چاہیے۔ پاکستان 5 فروری کو انڈیا کے زیر اہتمام کشمیر میں بسنے والوں سے اس اظہار یکجہتی کے طور پر اس دن کو مناتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں اور سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس ساری صورتحال کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کا قصور کیا ہے۔ کشمیریوں کا قصور صرف ان کا مسلمان ہونا ہے۔ صرف کشمیر ہی کیا بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اگر کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو ساری دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو عالمی برادری اور انصاف فراہم کرنے کے ذمہ دار اقوام متحدہ جیسے ادارے خاموش رہتے ہیں، ان کی زبانیں بند رہتی ہیں۔ لیکن اگر کسی دوسرے مسلک پر یا کسی دوسرے مذہب پر ظلم ہو تو وہ فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مسئلہ کشمیر ہے، تنازع کشمیر ہے، یہ صرف ہندوؤں کی سازش اور انگریزوں کی سازش تھی، ورنہ یہ مسلمانوں کا حق تھا، پاکستان کا حق تھا، اور کشمیری بھائیوں کو اختیار تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایسی تقسیم کی گئی کہ وہ آج بھی خطہ ظلم و ستم کا شکار ہے، کہ اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے توانا آواز اٹھائیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ اس بات کو اجاگر کیا جائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کشمیر کے لیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔